अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो जो कि तू है टेंशन का शिकार है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रही हैं, इनकी अरबों का भी दिल किया भी उन्होंने भी इकट्ठे होकर बहिए कोई गलबात करिए कि जरा साढ़े उत्ते हमले करते हैं इसराइल का की करना कराना। वो एक अलग चीज़ है इंटरनेशनल इशू। और दूसरा ये गाज़ा की तरफ जो है सेनेटर मुश्ताक अहमद उसके ऊपर है, उन कश्ती में से एक के ऊपर वो भी हैं और वो अब रवान दवा हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद गाज़ा की तरफ। और 50 के करीब में अभी ये इंग्लिश में गालबन किसी बंदे ने ट्वीट किया, उन्होंने सारा दिखाया। यस, उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट है। और अब आप देखें हम लोग किस किस्म के लोग हैं। हम जिनको हम कुफार और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो लोग इसको 44 का नबी पता लगा जी 44 कंट्रीज़ हैं जिनमें से 50 किश्तियाँ जिनकी तरफ से जा रही हैं। और उनमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह जिस तरह कि मैं पहले बता चुका हूँ, उन लोगों को पता है उसके ऊपर जा रहे हैं। और इसको कोई हाईलाइट, कोई मीडिया इसको दिखाने को तैयार नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाने को तैयार नहीं है। आपको ये थोड़ा थोड़ा नज़र आता है सिर्फ, बिल्कुल उसी तरह ब्लैक आउट जिस तरह पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की हुकूमत है ना उसी तरह काम कर जिस तरह इजरायली हुकूमत काम करती है। इसराइल के अंदाज में उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है। तो ये सूरत हाल ये है जी कि वो जो है अब दोबारा से वो एक हमले की खबरें आई थी, वहाँ पे ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन अब दोबारा से वो रवां दवा हैं। और उस किश्ती ऊपर जिस पे सेनेटर मुश्ताक अहमद शामिल है, उसमें आपको पाकिस्तान का झंडा भी वीडियोज़ में नज़र आएगा। जो सेनेटर मुश्ताक ने वीडियोज़ भिजवाई हैं वहाँ से, वो भी आपको नज़र आएगा। तो ये सूरत हाल गाज़ा की जो फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी भी आपके सामने इससे बड़ी चीज़ कभी नज़र नहीं आई। इससे ज़्यादा इंसानियत ने वो चीज़ देखी नहीं। हॉलोकॉस्ट को भूल गए हैं लोग। हॉलोकॉस्ट के ऊपर अब कोई बात नहीं हो रही कि जो यहूदियों के साथ हुआ था। बल्कि मुझे कल किसी ने कहा कि जी हम यहाँ के यहूदी अब हम हैं यूरोप के, क्योंकि अब हमें मारने की, हमारी नस्ल कुशी करने की कोशिश की गई है। हम आज के जो यहूदी हैं, फ़लस्तीनी हैं और हम मुसलमान हैं जिनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा सर, खान साहब ने 2-4 इश्यूज़ के ऊपर 2-4 ट्वीट्स आई हैं खान साहब की। उनमें से जो इम्पोर्टेंट ट्वीट थी वो अफ़गान और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चल रहा है जिससे आसम मुनीर को चार्ज मिला है। अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं। उन्हें इस मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफ़गान हुकूमत की मुखालफत लॉबी को खुश किया जाए और मगरब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। ये बड़ा घटिया काम है जो आसम मुनीर और रजीम जो कर रही है। ये नहायत ही घटिया और कमीना काम है। ये जब वॉर इकॉनमी पे बिलीव करते हैं, ये अपने आप को लेजिटिमाइज़ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि वो कुछ कर सकते हैं, वो हमेशा जो है वो अपने ही बंदों के ऊपर गोलियां चलाना, अपने ही लोगों के ऊपर फायर करना, अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन हमले करना और फिर करा के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी हम जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, उन लोगों को खुश करेंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे। और फिर वो जो है वो यूरोपियन यूनियन से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो है ना रिपोर्टें अब दबा दी जाएँ। और यूरोपियन यूनियन जो है वो उनकी रिपोर्टें उनकी गंदगी की रिपोर्टें जो है वो दबा देती है। कॉमनवेल्थ जैसा इदारा भी, जो इंस्टीट्यूशन है वो भी, कॉमनवेल्थ का, वो भी आपकी जो इस गंदगी और गलाजत जो आपने की होती है उसको दबा देती है। ये देखें आप, ये इनका किरदार है, ये इनका करैक्टर है। और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि अफ़गानी हमारे भाई हैं और अफ़गानियों के साथ हम कोई किसी भी किस्म की हमारी जो लड़ाई नहीं है। और उनको मुल्क से, अच्छा ये मुल्क से निकालने वाला भी सिलसिला भी बड़ा अजीबोगरीब इन्होंने किया है। देखें दुनिया के किसी मुल्क में भी जब आप 5-7 साल रह लेते हैं तो उसको वहाँ से निकाला नहीं जाता। यूरोप में भी इसी तरह है, इंग्लैंड अमेरिका में भी इसी तरह है कि जब अब एक बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया और उसने 5-7 साल गुजार लिए तो यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने कोर्ट हीट का मुझे ट्रायल सुनने का मौका मिला, इमिग्रेशन का ट्रायल था। उसमें जज ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त थी और हमारे लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं। वो उसने कहा जी कि ये बंदा जो है इसको यहाँ की इंग्लैंड की नेशनलिटी दी जाए या उसको यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे दिया जाए तो यहाँ पे रह सके। उसकी वजह ये थी कि वो पिछले 15 साल से पाकिस्तान नहीं गया था। पाकिस्तानी लड़का था, वो पिछले 15 साल से पाकिस्तान नहीं गया। उसका पाकिस्तान में अब कोई दोस्त नहीं है, उसको जानने वाला नहीं है, उसको पहचानने वाला कोई नहीं है, उसके माँ बाप कोई नहीं थे। तो वो अब जो बच्चा है वो यहाँ पे चूँकि एडजस्ट कर गया, इस मुआशरे में, सोसाइटी में एडजस्ट कर गया और इसको यहाँ से निकाल के एक ऐसी सोसाइटी में भेजना जो इसके लिए बिल्कुल नहीं है, 15 साल के बाद उसको वहाँ पे भेजना एक गैर इंसानी फितरत या अमल होगा, आप अंदाज़ा करें। और उसको यहाँ पे स्टे मिल गया। अब जो बच्चे अफ़गानिस्तान के यहाँ पे पैदा हुए हैं, अफ़गानी यहाँ पे पैदा हुए हैं, उन लोगों को इस तरह निकालना जुल्म और बर्बरीत की इंतहा है। 30-30 साल उनकी उम्रें हो गई हैं, पाकिस्तान में वो रह रहे हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और वो उन लोगों को
یہاں سے نکالا جاتا ہے اور خود یہ امیدیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں نیشنلٹیاں مل جائیں, ہمارے بچے وہاں پہ دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھیں, ہمارے بچے جو ہے نا یشیاں کریں. وہ ان سے تمام چیزیں اچھے انسانیت وہ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. خان صاحب آگے کہتے ہیں جی ان پالیسی کی وجہ سے ہر جانب ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. پولیس اہلکار, فوجی اور عام آدمی بے گناہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں سب ہمارے اپنے ہیں. اور پولیس اور افغانی اور جو فوجی شہید ہو رہے ہیں وہ سارے ہمارے اپنے ہیں اور وہ بے گناہ شہید ہو رہے ہیں. آگے کہتے ہیں نہیں خیبر پختونخوا جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں جو کیا جا رہا ہے اور ہماری حکومت کروا رہی ہے, KPK کی حکومت کروا رہی ہے, وہ بیٹھ کے کروا رہی ہے یہ سارے کام. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا انہوں نے انفارچونیٹ ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں نہیں ہونا چاہیے. پھر خان صاحب نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پیغام دینا چاہتا ہوں ملک میں نافذ عاصم لا سے بالکل نہ گھبرائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو ٹکڑا چھوٹا سا میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اپنے ارکان پارلیمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں نافذ عاصم لا سے بالکل نہ گھبرائیں, نہ ہی جیل سے گھبرائیں. ایک فرد واحد اپنے اقتدار کی حوث کو پورا کرنے خاطر آپ کو دبانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے آپ اس سے ڈریں. آپ اس کے ڈریں گے تو یہ آپ کو اور دبائے گا. یہ اگر آپ اس سے ڈریں گے تو آپ کو اور دبائے گا. آپ حق پر ہیں اور حق اور سچ کو انسان کو بہادر بناتا ہے, حق کی فتح ہوتی ہے. عمران خان نے کہا یہ 15 سپٹمبر کی بات ہے. یہ صورتحال ہے اور جو نہیں گھبراتے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے. یہ فیصل آباد کی MPA تھیں فردوس رائے فیصل آباد کی MPA تھیں. 70 سال ان کی تقریباً ایج ہے. بیماری ہیں, ان کو کافی ساری بیماریاں ہیں. ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا 9 مئی کے واقعات میں. 9 مئی میں انہوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا لیکن ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ڈالا ہوا چونکہ یہ ان کے اوپر ایک ہی پرچہ تھا. اب ان کی دیکھیں صورتحال کی ہوئی ہے. ابھی پرسوں ان کو گرفتار کیا گیا ان کے گھر سے, اور وہ آسٹریلیا میں تھیں. وہ نکل گئی تھیں آسٹریلیا سے, لیکن پھر وہاں سے آسٹریلیا سے واپس آئی جی کہ میرا جو قائد ہے وہ جیل میں, تو میں نے یہاں پہ کیا کرنا رہ کے. تو وہ واپس آئی ہیں اور ان کے گھر سے انہیں گرفتار کر لیا. انہوں نے گرفتاری بڑے آرام سے دے دی ہے. اور صبح کیا ڈرامہ ہوا ہے, صبح ڈرامہ یہ ہوا جی کہ وہ ان کا جو بیٹا تھا فردوس رائے کا, ایمن سرفراز نام ہے اس کا, وہ کھانا دینے کے لیے گیا. فیصل آباد سے ہیں, میں بھی فیصل آباد سے ہوں. تو ایمن سرفراز جو ہے وہ کھانا دینے کے لیے گیا تو اس کو بھی رکھ کے گرفتار کر لیا نامعلوم افراد میں. یہ خبر کہیں چلی نہیں ہے ان کے بیٹے کی گرفتاری کی کہ نامعلوم افراد میں سے ایک فرد یہ بھی تھا, یہ ہتھیار آ گیا, انہوں پھٹ کے بٹھا لو. تو یہ ہے وہ کردار. پہلے انہوں نے ان کا گھر توڑا, بلکہ ان کے گھر پہ اوپر جب حملہ ہوا وہ انہوں نے حملہ بھی کیا 9 مئی کے بعد جب گرفتاریاں ہو رہی تھیں, بلکہ ان کے گھر کے اندر ایک کتا بھونک رہا تھا, اس کو فائر کر کے مار بھی دیا انہوں نے وہاں پہ, اور گھر میں بڑی توڑ پھوڑ بھی کی. تو یہ ان کی سٹوری تھی فردوس رائے کی جو ہوئی ہے وہاں پہ. دس از ویری ویری انفارچونیٹ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اس کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اچھا سر, ایک اور ٹویٹ ہے خان صاحب کی جو خان صاحب نے کی ہے جج کے بارے میں. انہوں نے کہا جی میرے ڈیالہ میں میرا نام نہاد ٹرائل کوئی جج نہیں کہ ISI کا کرنل چلوا رہا ہے جو آرمی چیف عاصم منی سے ہدایت لیتا ہے. یہ سوال نہیں, یہ سول نہیں ملٹری ٹرائل ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ملٹری ٹرائل طرز کا جو انہوں نے سٹارٹ کیا. اچھا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے مجھے جو ہے نا, یہ ان خان صاحب کی ٹویٹس کو ان کو ری ٹویٹ کرنے سے گھبرانا ہے, وہ بڑی پریشانی کی تو خیر اب کوئی بات رہ نہیں گئی ہے. اب تو یہ کھل کھلا کے سامنے آ گیا کہ صرف سوشل میڈیا جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ سارے کے سارے بھاگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے ہماری لیڈرشپ کو. تھوڑا سا حوصلہ کر کے علی مین گنڈا پورے ڈیالہ جیل کے باہر چلے گئے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا کہ ان کو داد ملنی چاہیے تھوڑی سی, جتنے ان کو مل جائے. وہ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, عمران ریاض کو جو ہے نا وہ گدھے پہ بیٹھ کے افغانستان چلا گیا تو میں اس کی بات مان لوں, اور وہ میری بات نہیں مانتا کہ میں پہاڑ چڑھ جاؤں. یعنی یار خدا کے بندے, وہ چلو گدھے پہ تو بیٹھ کے بندہ جا سکتا پہاڑوں کے اوپر, تم پیدل کس طرح چڑھ کے چلے گئے یار, تم 4 ضلع کراس کر کے. بہرحال یہ نہیں, وہ انہوں نے اپنے کہا جی میری نہیں مانتے تھی اپنی مناندے ہو تو میری بھی منو, میں بھی چڑھ سکنا. انہوں نے علی مین گنڈا پور نے کہا, وہ اپنی ضد پیڑے میں کہ مجھے ٹھو کے کوئی نہیں لے کے گئے, اور میں رات رہ کے نہیں آیا ان کے پاس, فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. مجھے یقین ہے کہ یہ وہی رات رہ کے آئیں, اور اس میں ان کی وہاں پہ ملاقات اس سے بھی ہوئی ہے, محسن نقوی سے بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے, گپ شپ ہوئی ہے ان کی وہاں پہ. بہرحال وہ جب ٹائم آئے گا تو خبریں آئیں گی تو خبریں ہم دیکھیں گے. کامن ویلتھ کی جو صورتحال ہے سر, اس کو ٹیلی گراف نے بھی اب لگا دیا ہے. ٹیلی گراف ایک بڑا نیوز پیپر ہے. ڈراپ سائڈ نیوز کی تو شاید خبر اتنی نہیں چلتی, لیکن ٹیلی گراف کی خبر جو ہے نا وہ زیادہ چل گئی ہے. یورپ امریکہ میں ٹیلی گراف پڑھا جانے والا اخبار ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یورپین ممالک جو ہیں وہ کس لیول کا گند کرتے ہیں, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملکوں میں یہ لوگ نہیں آئے ہیں,
ہمارے ملک ان کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ ٹیلی گراف کی خبر کی جو تراشا ہے ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اتنے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, ان کے لوگوں کو جو سڑکوں پہ نکلے کریں ہمارے گھروں میں بندے کیوں آ گئے, یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی حکومتیں یہ کر رہی ہیں. حکومتیں جا کے دوسرے ممالک کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں, دوسرے ممالکوں میں جا کے گند کر رہی ہیں, رولا ڈال رہی ہیں, پریشانیاں پیدا کر رہی ہیں. ان پریشانیوں کے نتیجے میں یہ پھر کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. جب وہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پچھلے ویلوگ میں, دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں. اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں یورپ امریکہ میں جو رہتے ہیں وہ ان لوگوں کو بتائیں پلیز, ان لوگوں کو بتائیں انگلینڈ میں رہنے والے لوگ کہ بھائی جو میری بات سنوں جا کے بتائیں کہ بھائی جان ہم تو پاکستان سے تو کوئی بندہ نہیں نکلنا چاہتا, افریقہ سے بھی کوئی نکلنا نہیں چاہتا, کوئی بندہ نہیں چاہتا اپنا ملک کو چھوڑنا, جہاں پیدا ہوا ماں باپ بہن بھائی وہ ماحول وہ کھیت وہ کھلیان وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن اس کو مجبور کر دیتی ہے وہ ایلیٹ کلاس جس کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ گندے انڈے جو ہیں جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور گارڈ آف آنر دیتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں تباہی مچا دیتے ہیں. تب ان ملکوں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو لیکن وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. تو آپ پلیز اس بات کو لوگ جہاں بھی کہیں آپ کو کوئی گورا ملے کوئی کالا ملے, یہ میرا مطلب ہے کوئی اس قسم کے جو ان کے جو لوگ ہیں وہ ملیں گورے, جو امریکنز ملیں امریکہ میں امریکنز کو بتائیں, برٹش میں برطانیہ میں ان کو گوروں کو بتائیں, اور یورپ میں یورپینس کو بتائیں کہ بھائی جان یہ صورتحال اپنی حکومتوں کو سمجھائیں, بندے دے پتر بنو, ورنہ یہ میس مائیگریشن جو ہے نا وہ آپ نہیں روک پائیں گے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ نہیں روک پائیں گے, آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں روک پائیں گے. مشن نور تیزی سے جاری ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے. اس میں ایک بات انہوں نے کی جی کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. بھائی جان اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے جائے گا, ایک یہ مشن نور میں نے کہیں اکٹھے نہیں ہونا, آپ نے کہیں بھی اکٹھے نہیں ہونا. آپ نے اکیلے کھڑے ہو کے اذان دینی اپنے گھر کی چھت پہ سین میں, اپنے اکیلے اذان دینی, اپنے گلی میں جا رہے ہیں تو اکیلے ہی اذان دینی, تسی پلے کر لیں چلتے ہوئے گاڑی موبائل فون پہ پلے کر لیں آپ, یہ آپ نے اکیلے کرنا ہے, یہ اکٹھے نہیں ہونا آپ نے کہیں بھی. تو انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ یہ کہیں اکٹھے نہیں ہو رہے, آپ ابھی تکلف نہ کریں, گھروں میں بیٹھیں آپ بھی, بلکہ آپ بھی اذان ہی لگا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال جی یہ آج تک ابھی تک اتنا ہی, آپ کو کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.